السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کہانیاں شوق سے پڑھتے ہیں نا؟ ہاں، بچے کہانیاں شوق سے پڑھتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں، اور پھر وہ کہانیاں اپنے دوستوں کو بھی سناتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی سناتے ہیں۔ آپ بھی ایسا کرتے ہیں نا؟ اور آپ نے یہ کہانی تو سنی ہوگی نا، وہ شیر آیا والی۔ جی، آپ سب نے سنی ہوئی ہے شیر آیا۔ لیکن آپ دیکھیں، جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے نے کیا کیا گاؤں والوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ کہانی کا نام ہے شیر آیا شیر آیا۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس گاؤں کے پاس ایک بڑا پہاڑ تھا۔ وہ لڑکا بھیڑوں کو پہاڑ کے پاس گھاس چرانے لے جاتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، چلو سب کو بیوقوف بناتا ہوں۔ کیا سوچا اس نے؟ چلو سب کو بیوقوف بناتا ہوں۔ وہ پہاڑ پر چڑھ کر چیخا، شیر آیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ گاؤں کے لوگ بھاگ کر آئے۔ پوچھا، کہاں ہے شیر؟ کہاں ہے شیر؟ لڑکے نے ہنس کر کہا، آہا، بیوقوف بنا دیا۔ گاؤں کے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ دیکھو، یہ گاؤں کے لوگ ہیں اور یہ لڑکا پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے شیر آیا شیر آئی ہے۔ اس کی ساری بھیڑیں ہیں اور بھیڑیں چڑھانے کے لیے وہ آیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ جب گاؤں والے ناراض ہو کے چلے گئے تو کیا ہوا، آگے دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے سوچا، سب کو پھر بیوقوف بناتا ہوں۔ لڑکے نے دوسرے دن پھر سوچا، سب کو پھر بیوقوف بناتا ہوں۔ وہ پھر پہاڑ پر چڑھا اور چیخا، شیر آیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ گاؤں کے لوگ پھر بھاگ کر آئے اور پوچھا، کہاں ہے شیر؟ لڑکے نے پھر ہنس کر کہا، آہا، بیوقوف بنا دیا۔ لوگ پھر ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس نے یہ آہا کے کہکا لگایا کہ بیوقوف بنا دیا میں نے۔ یہ دیکھو، گاؤں کے لوگ پھر آئے اور اس نے پھر کہا، میں نے تو آپ کو بیوقوف بنا دیا۔ آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ تیسرے دن سچ مچ شیر آ گیا۔ تیسرے دن کیا ہوا، سچ مچ شیر آ گیا۔ لڑکا چیخا، شیر آیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس بار کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا اور شیر اس کی بھیڑوں کو کھا گیا۔ یہ دیکھیں، شیر بھاگتا ہوا آ رہا اور ساری جو بھیڑیں ہیں وہ ڈر کر بھاگ رہی ہیں۔ اب لڑکا درمیان میں کھڑا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گاؤں والے اب اس کی مدد کو نہیں آئے، کیونکہ اس نے پہلے 2 دفعہ جھوٹ بولا تھا اور تو تیسری دفعہ اس کی مدد کو کوئی نہ آیا اور شیر اس کی ساری بھیڑوں کو کھا گیا۔ تو یہ جھوٹ بولنے کی اس کو سزا ملی۔ ٹھیک ہے، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اس کی آپ کو سزا ملتی ہے۔ اب ہم اس کے سوالوں کے جواب کر لیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، ان الفاظ کی خوش خطی کیجیے۔ گاؤں، پہاڑ، چڑھنا، چیخا، سچ مچ، مجھے بچاؤ۔ ان الفاظ کو آپ لکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو توڑ جوڑ کرنے ہیں تو وہ بھی کر لیجئے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے، رنگ بھریے، درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے۔ گاؤں میں کون رہتا تھا؟ شیر، لڑکا یا پہاڑ؟ کون گاؤں میں رہتا تھا؟ کون کی جگہ پہ ہم کس کو ٹک کریں گے؟ گاؤں میں ایک کون رہتا تھا؟ لڑکا رہتا تھا۔ گاؤں کے پاس کیا تھا؟ دریا تھا، پہاڑ تھا یا گھر تھا؟ گاؤں کے پاس پہاڑ تھا۔ لڑکے نے کیا بنانے کا سوچا؟ بیوقوف بنانے کا سوچا، بادشاہ بنانے کا سوچا، شیر بنانے کا؟ لڑکے نے دوسروں کو بیوقوف بنانے کا سوچا، اور یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جو دوسروں کو بیوقوف بناتا ہے وہ اصل میں خود بیوقوف ہوتا ہے۔ شیر کس دن آیا؟ پہلے، تیسرے یا دوسرے دن؟ شیر
تیسرے دن آیا، یہاں آپ تیسرے کو ٹک لگیں گے۔ کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے۔ کہانی سے ہم نے سیکھا سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اور لڑکا کہاں رہتا تھا؟ لڑکا گاؤں میں رہتا تھا۔ لڑکا چیخ کر کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ شیر آیا، شیر آیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ تیسرے دن لڑکے کے پاس کوئی کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا بتائیے؟ کیونکہ 2 دن پہلے اس نے جھوٹ بول کر لوگوں کو بلایا تھا، تو تیسری بار کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ لڑکے کو کیا سزا ملی؟ لڑکے کو یہ سزا ملی کہ اس کی ساری جو تھی بکریاں وہ شیر کھا گیا۔ ایسا ہوا تھا نا، جب اس کی مدد کو کوئی نہ آیا تو شیر اس کی ساری بکریاں کھا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ تو اچھے بچے ہیں نا، آپ تو سچ بولتے ہیں نا، آپ نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، شیر آیا، شیر آیا۔ آپ نے اس کہانی کو پڑھنا ہے، جو بھی مشکل الفاظ ہوں ان کے توڑ جوڑ کرنے آپ نے۔ جب ہم توڑ جوڑ کرتے ہیں تو ہمیں الفاظ لکھنے بھی آ جاتے ہیں اور الفاظ پڑھنے بھی آ جاتے ہیں۔ اور یہ کلاس پہلی کلاس کی کتاب ہے، موتیہ ہے، پہلی جماعت کی کتاب ہے، اور یہ فوزیہ احسان فاروقی نے اس کتاب کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارے کلاس 1 کے بچے اس کہانی کو دوبارہ پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کی مشق کریں گے، توڑ جوڑ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہانی آپ نے اپنے دوستوں کو بھی سنانی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولے، جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔